صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے اور کسی کو نہیں۔ صبر اور توکل۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا، اور توکل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروا دیا۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والے، پر یہ دل مطمئن سا اس بات سے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پہ، ہر حال پہ، اور ہر حال میں آپ کی اطاعت والی زندگی چاہتی ہوں۔ اسی اطاعت میں موت چاہیے، مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے بس آپ کی محبت چاہیے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے تم بار بار اللہ کو مناتے ہوئے اپنے لب نہیں تھکاتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا پھل اور صبر کا صلہ انشاءاللہ عنقریب ہے۔ دو گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے نا کہ اگر جائے نماز بچھا کر سر جھکا لیا جائے، کچھ نہ بھی کہا جائے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ مت ہونا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ اور جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کے گھر میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دونوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اگر نصیب میں بہتر ہوگا اور جو تم چاہتے ہو وہی ملے گا۔ کچھ غم اندرونی بھی ہوتے ہیں، اندرونی غم باہر کی جوانی کو کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رنگ نہیں رہا، اور لوگ تو بس یہی پوچھتے ہیں کہ چہرے کا وہ رنگ کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو اندر سے کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا وہ کسی سے ذکر نہیں کر پاتا۔ سورۃ مریم ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے میرا پروردگار مجھے کبھی محروم نہ کرے گا۔ پھر نصیب بدلتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر لیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات بس وہی جانتا ہے جو تسبیح کو مانتا ہے۔ تسبیح اور ذکر میں فرق یہی ہے، تسبیح گنی ہوئی ہوتی ہے، ذکر ان گنت ہوتا ہے۔ ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک تسبیح نہیں، تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کہیں تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے سبب بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو نماز میں بار بار مانگنا اتفاق تو نہیں ہے، یقین رکھو اللہ دل سے دعا کا خیال اس لیے نہیں نکال رہا، تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر اللہ دیر کر رہا ہے نا دینے میں، تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔
اور گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ سکون ہو جاؤں اللہ پاک کی عبادت کر کے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے ہم کلام ہو کر کہا ہو کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ جب اللہ پاک ساتھ ہوتا ہے نا اور دکھ و شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیال ہوں۔ اپنے رب کے مقرر کی گئی حد سے آگے کبھی مت بڑھنا۔ صبر تہذیب ہے محبت کی، اور وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں۔